اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کی بک سے صفحہ نمبر 7 پر موجود سبق نمبر 4 اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھیں گے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، تسلیم کرنا یا یقین کرنا۔ اسلام میں ایمان کا لفظ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ماننے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے، یعنی کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی طرح کا کوئی دوسرا خدا ہے، یعنی کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے اور نہ خدا جیسا ہی کوئی ہے، اس بات پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ نہ یعنی کہ نہ کوئی خدا ہے دوسرا، نہ خدا جیسا ہی ہے، یہ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام پر عمل کرنے کو ہی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، اسی کو صرف عبادت کے لائق سمجھے اور قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام پر عمل کرنے کو ہی اپنی آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھے، اس شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس کے اندر ان چیزوں پر ایمان ہو، ان باتوں پر ایمان ہو، وہ بندہ مومن کہلائے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو آتی ہوگی ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں بھی ہم انہی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، انہی باتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک مومن توحید اور رسالت کے علاوہ، توحید اور رسالت پہلے ہم نے ذکر کر لیا، اللہ کی نہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، نہ اللہ ہی کسی کو دوسرا سمجھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں کو برحق سمجھنا کہ اللہ کے فرشتے واقعی ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات کو اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر الہامی کتابیں یعنی آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ مومن ان کتابوں کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ اس دنیا کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے، یعنی کہ ایک مومن بندہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم ایک وقت تک، ایک مقررہ مدت تک دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں موت آ جائے گی اور ہم کل قیامت کے روز پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہماری دنیاوی زندگی کے معاملات کے بارے میں ہم سے سوال و جوابات ہوں گے، جس میں سے کچھ سوالات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی رہنمائی فرما دی کہ پوچھا جائے گا کہ جوانی کس حالت میں صرف کی آپ نے، کیسے گزاری جوانی، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، کن کاموں میں کون سے کام تم کرتے رہے ہو، کن کاموں سے وہ یعنی کہ کن کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ تو ایسے معاملات کے بارے میں کل قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو، جتنی سہولت حاصل کر سکتے ہو کر لو، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، بس دنیا کی زندگی ختم ہوئے، مٹی میں مل گئے، آگ میں جلا دیا گیا یا خاک میں اڑا دیا گیا، اس کے بعد ختم، کوئی دوسری کوئی دوبارہ جہان نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا، یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں ہمارے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بندہ مومن اس دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ تو اپنے اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین بھی ایمان میں شامل ہے۔ دنیا میں انسان کو اچھی یا بری تقدیر سے واسطہ پڑتا ہے، اس بات پر یقین رکھنا کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کہ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا گیا کہ ہم
جو ہیں وہ کتنا ہمیں رزق ملے گا، کتنی ہماری زندگی ہے، کتنی ہماری اولاد ہوگی، کیا کچھ ہم دنیا میں کریں گے، ہمارے معاملات کے حساب سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں لیکن یہ جو لکھ دیا گیا ہے یہ بھی اگر بندہ مومن دعا کرے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک بندہ اگر دعا کرے تو دعا کی برکت سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان باتوں پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل سے یقین رکھتے ہوئے، انسان دل سے یقین رکھتے ہوئے اپنے اقوال و افعال، یعنی جو بات کرے اور جو کام کرے بھی، ان تمام چیزوں کی گواہی دے۔ اس کے اخلاق اور کردار سے ان چیزوں کی جھلک نظر آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی یہ بندہ مومن ہے، واقعی یہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، واقعی ہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ ایمان لانے سے انسان بے شمار خوبیاں حاصل کر لیتا ہے، آخرت کے اجر کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ ایمان انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی ترغیب دیتا ہے۔ انسان میں خوبیوں سے، نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت جو ہے وہ بھی ایمان ہی کی بدولت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ ایمان انسان میں فرض شناسی، وقت کی پابندی، احساس ذمہ داری اور جفا کشی جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایمان کی بدولت انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے روز وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کو ہر ایک بات کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، ہر ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ دنیا میں ہی اس چیزوں کی پرواہ کرتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ ایمان انسان کو اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا مستحق بناتا ہے۔ ایمان سے انسان اللہ کے ہاں عزت و مقام حاصل کرتا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور ہمدردی کے جذبات ایمان ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں توحید کیا ہے۔ توحید واحد سے اخذ کیا گیا ہے۔ واحد عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اس کی صفات میں کسی بھی غیر کو شریک نہ کرنا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو لوگوں کو بتایا کہ صفات کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ مجھے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا ہم اور اللہ یہ ایک جیسے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے، جو اس کی سماعت ہے، وہ اس کی ذاتی ہے۔ ہم اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں، ہمارے پاس یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے، یہاں تک کہ رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس، تمام برگزیدہ بندوں کے پاس، اور یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مقام و مرتبہ، جو شان و عزت، جو معجزات، جو اللہ تعالیٰ نے عزتیں ان کو عطا فرمائی، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے۔ بس اتنی بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس بات سے ہی یہ شرک اور توحید واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جس بندے کے پاس جو کچھ ہے، وہ سب کچھ اس کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ذاتی ہے۔ اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرتوں میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ ان چیزوں کا نام توحید ہے، اس چیز کو ماننے کا نام توحید ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اسی عقیدے کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی عقیدے کی تعلیم دنیا والوں کو دی، لوگوں کو اسی عقیدے کی تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، لوگوں اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے، وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے۔ تو ان تمام انبیاء کرام نے اللہ کا در لوگوں کو دکھایا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی لوگوں کی کروائی۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد توحید تھا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں تمہارا معبود یعنی عبادت کے لائق جو ہے وہ خدائے واحد ہے۔ عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دیکھیں نا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، دنیا کی تمام آسائشیں اور تمام نعمتیں ہمیں اللہ نے دی، ہمارے رشتہ دار، عزیز اور اقارب، بہن بھائی، دوست احباب، سب اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو پھر
بات یہ ہے کہ جب اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو اللہ کی ذات ہی ہے، پھر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، پھر اسی سے مدد مانگنی چاہیے، پھر اسی سے التجائیں اور دعائیں کرنی چاہیے، پھر مشکل وقت میں اسی کو پکارنا چاہیے، پھر جب بھی مشکل پیش آئے اسی کے در پر جھکنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص میں بڑی وضاحت سے توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ ہے اس کا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز سے مراد یعنی کہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ، تمام لوگ، اگر کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے، کوئی بھی اس کا نام نہ لے، کوئی بھی اس کو سجدہ نہ کرے، کوئی بھی اس کا ذکر اذکار نہ کرے، تو اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں، اس کے واحد ہونے میں، اس کے خدا ہونے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی بڑائی بیان کرے گا، اس کو سجدہ کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو اس میں اسی کا ہی فائدہ ہے، اسی کا ہی فائدہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، اس کو کل قیامت کے روز شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی، کل قیامت کے روز اسے کامیابی ملے گی، اور کامیابی کے طور پر، جزا کے طور پر اس کو جنت میں بھجوا دیا جائے گا جو نعمتوں سے بھرپور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، کائنات کا تمام نظام اسی کے قبضے میں ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، سب کی حاجتیں، سب کی ضرورتیں وہ اکیلا پوری کرتا ہے، اور ہماری زندگی اور ہماری موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ موت دے دیتا ہے، اس کو سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اسی سے مدد مانگی جائے، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اسی کے سامنے پیش کی جائے، اس کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ رکھا جائے، اور زندگی کے احکام کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ مسلمان کے اندر جرت، بہادری، صبر اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو بندہ توحید کو ماننے والا ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا بس یہی مان ہے کہ ہماری جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ہماری مصیبتیں ہیں، وہ سب اللہ چاہے تو ایک لمحے بھر میں وہ سب ٹل سکتی ہیں، وہ سب مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، وہ دکھ دور ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے تو۔ وہ کامل اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، وہ مصیبت کے وقت گھبراتا نہیں اور پریشان نہیں ہوتا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کی آبجیکٹیو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خالی جگہ پر کریں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ نمبر 2 ہے، دنیا میں انسان کو اچھی یا بری ڈیش سے واسطہ پڑتا ہے، اچھی یا بری تقدیر سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 3، ایمان انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ڈیش کی ترغیب دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 4، توحید ڈیش سے اخذ کیا گیا ہے، توحید واحد سے اخذ کیا گیا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ ہی کی ڈیش کی جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد ٹرو فالس دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یہ ٹک ہے۔ نمبر 2، اس دنیا کی زندگی کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یہ کراس ہے جی۔ نمبر 3، ایمان لانے سے انسان کو چند خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، کراس، ایمان لانے سے انسان کو بے شمار خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے، جی یہ ٹک ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، عقیدہ توحید انسان میں عاجزی و انکساری پیدا کرتا ہے، یہ بھی ٹک ہے۔ اب سن لیں، ٹرو فالس میں پہلا صحیح، دوسرا تیسرا غلط، چوتھا اور پانچواں بھی صحیح ہے۔ ایم سی کیوز دیکھنے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ کی احکام کی تعمیل کرتے ہیں فرشتے۔ یہ اس کو اگر کسی کی بک کے اوپر کوئی مسلمان یا کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کراس کر کے وہاں پہ فرشتے لکھیں اور اس کو ٹک کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا بس اس کو کر گزرتے ہیں۔
باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، اگر انسان ہے تو اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، اس کو رہنمائی اس کی کر دی گئی ہے، کل قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل فرشتے کرتے ہیں، تو فرشتوں کو ٹک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل کی الہامی کتابیں یعنی آسمانی کتابیں۔ نمبر 3 ہے آخرت کے اجر کا دار و مدار ایمان پر ہے، آخرت کے اجر کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اور نمبر 4 ہے اور لوگوں تمہارا ڈیش خدائے واحد ہے، تمہارا معبود کو ٹک کریں گے، تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 5 صفحہ نمبر 10 پہ، اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنا ہے، اس کے لغوی معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنا ہے۔ مسلم معاشرے میں اذان کا لفظ ان الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں۔ اذان دراصل نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عبادت کا اقرار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز کی طرف آنے اور کامیابی حاصل کرنے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جب واقعہ معراج، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی۔ وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، جو 50 عطا فرمائی اور اس کو بعد میں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ تو واقعہ معراج سے ہی نماز فرض ہو چکی تھی، نماز واقعہ معراج کے بعد ہی فرض ہو چکی تھی، لیکن پراپر جو ہے وہ اس کی اذان نہیں ہوتی تھی اور کھل کے اس کی جو ہے عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا نہیں جاتا تھا۔ تو واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ ابتدا میں نماز اذان کے بغیر ہی پڑھی جاتی تھی، لیکن مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے آ کر مسجد کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ اسلامی معاشرہ قائم کیا اور ایک مسجد تعمیر فرمائی مسجد نبوی کے نام سے۔ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو کسی نے کہا ڈھول بجا کر اور کسی نے کہا آگ جلا کر نماز کے اعلان کا مشورہ دیا۔ کسی نے کہا حضور ڈھول بجا کر تو ڈھول کی آواز سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے، کسی نے کہا کہ آگ جلا کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر پکارتے دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، تو انہوں نے آ کر بھی یہی خواب سنایا کہ حضور میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کی طرف قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کے الفاظ پکار رہا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی وحی کے ذریعے ایسی ہی اذان کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے آج کے بعد نماز کا ٹائم ہو تو اس سے پہلے آپ نے یہ اذان پڑھنی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اذان کی اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اذان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اذان اللہ کی عبادت کی طرف دعوت کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں اذان کے الفاظ دہرانے کا حکم دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو آپ خاموشی سے سنو، اور جب وہ مؤذن جو ہے وہ خاموش ہو جائے
تو پھر آپ اذان کے الفاظ کا جواب دو. جیسے مؤذن کرتا ہے اللہ اکبر، آپ خاموشی سے سنو. آپ کو جب چپ کر گیا تو آپ خاموشی سے اپنے منہ میں کہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اذان کے الفاظ ساتھ میں دہراؤ. لیکن جب حی علی الصلاۃ آئے اور حی علی الفلاح آئے تو تب تم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے. اور اذان کے الفاظ ہلکے الفاظ میں دہرانے کا حکم دیا. اس لیے جیسے ہی اذان کی آواز گونجے ہمیں فوری طور پر اپنی مصروفیات اور کام کاج ترک کر کے یعنی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. نماز ہی کامیابی و فلاح کی ضمانت ہے. جب ایک اذان دینے والا مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لوگوں تم جو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے کام کاج میں تم فلاح اور کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، اصل میں کامیابی تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی نماز میں ہے. تو آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ کی طرف سے تو 5 مرتبہ دن میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں اگر تم تھک چکے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں کامیابی دیتا ہوں. اگر تم دنیا کے معاملات سے گھبرا چکے ہو، پریشان ہو تو میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں کامیابی دیتا ہوں. لیکن ہماری ہی ایک سوچ بن چکی ہے کہ ہم اس آواز کی طرف ہم کان نہیں دھرتے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلسل آواز آ رہی ہے. اس سے مومن کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے. مؤذن کا رتبہ کیا ہے؟ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے رتبے کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا. قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی. یہ ان کو اعزاز اور شرف نصیب ہوگا مؤذنوں کو قیامت والے دن کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ جو ہے وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں، ان اہل محشر میں، محشر والوں میں، ان تمام لوگوں میں جو اذان دینے والے ہوں گے، جو اللہ کی نماز کی طرف، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے والے ہوں گے، ان کی گردنیں دوسرے لوگوں سے بلند ہوں گی. یہ ان کو مقام اور مرتبہ اور عزت ملے گی کہ لوگ دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی وجہ سے مؤذن کی یعنی اذان دینے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اذان دینے کی وجہ سے اس مؤذن کی بخشش فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے کرہ ڈالنا پڑے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو ہر شخص کی کوشش ہو کہ وہ اذان پڑھے، ہر شخص کی کوشش ہو کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھے، حتیٰ کہ لوگوں میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو باری دینے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے، پرچیاں ڈالنی پڑیں کہ جس کا قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا وہ اذان پڑھے گا. اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اذان دینے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں. آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مؤذن ہیں، جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہا جاتا ہے. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز اور مقام و مرتبہ ہے کہ آپ مؤذن رسول ہیں. یہ آپ کو یہ مقام حاصل ہے، آپ مؤذن رسول ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا اذان دینے کے لیے. اس لیے تمام صحابہ کرام ان کو سیدنا بلال، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، سیدنا بلال. اگر اس کو تھوڑا سا آپ بیک پہ جا کر دیکھیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک غلام تھے جن کا آقا ان کو مارا کرتا تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان پہ سختیاں کیا کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا. اب یہ جو دوسرے صحابہ کرام ہیں جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی ہیں اور بڑے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اور عزت و شرف عطا فرمایا، اس بنا پر وہ دوسرے صحابہ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ یا سیدنا بلال، یعنی ہمارے سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے.
اذان کے فضائل بہت سے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں احساس بندگی پیدا کرتی ہے، انسان کے دل میں احساس پیدا کرتی ہے کہ جس مالک نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اتنی ہمارے لیے سہولیات پیدا کی، ہمیں زندگی دی اور زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں، ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار ہمیں دیے، ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا، سونے کے لیے اعلیٰ جگہ دی، اور ہمیں ہماری گرمی سردی میں ہماری آسائشات کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وقت آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو اس ساتھ سے بندگی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اذان کے الفاظ سے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، یعنی کہ جو شخص دیکھیں ٹائم پر اذان ہوتی ہے، ظہر کے وقت ظہر کی اذان، عصر کے وقت عصر کی اذان، مغرب کے وقت مغرب کی اذان، تو یہ اذان جو ہے وہ اذان جو بندہ سنتا ہے اور اذان کی الفاظ پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کے تمام معاملات میں ایک سمٹری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور تمام معاملات کے اندر ایک باقاعدگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے روز مؤذن کے حق میں گواہی دے گی، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ وہی بندہ ہے جو دنیا میں رہ کر لوگوں کو تیری عبادت کے لیے بلایا کرتا تھا، تیری نماز کے لیے بلایا کرتا تھا، تیرے سامنے جھکنے کے لیے بلایا کرتا تھا، لوگوں کو تیری نماز کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو جو مؤذن کے حق میں ہر چیز جو ہے جو اذان کی آواز کے الفاظ سنیں گے وہ ہر چیز قیامت کے روز مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی قیامت کے دن میں خود سفارش کروں گا۔ جو بندہ اذان کے الفاظ خاموشی سے سنے اور اس کا جواب دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو اذان کی آواز خاموشی سے سنے، اس کا جواب دے اور اس کے بعد اذان کی بعد کی دعا پڑھے اور مجھ پہ درود پڑھے، کل قیامت کے روز میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جہاں تک اذان کے الفاظ پہنچتے ہیں، اذان کے الفاظ کی ادائیگی پہنچتی ہے، آواز پہنچتی ہے، شیطان اس جگہ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جہاں پر جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے وہ اس ایریے سے شیطان باہر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اذان کی اہمیت و فضیلت۔ انشاءاللہ پھر ایک اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔